الرحیم والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ بعد از حمد و صلاۃ خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دی سورۃ الاحزاب دی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، جس دے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، او لوگ جڑے ایمان والے مرداں نوں اور ایمان والیاں عورتاں نوں بغیر کچھ کیتیاں ستاندے نے، ناحق ستاندے نے، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، انہاں نے بہتان اور کھلا گناہ اپنے سر لیا وے۔ ان کلمات مبارکہ دے اندر حکم عام ہے، اگرچہ اس دا نزول دا سبب خاص سی، کیونکہ قرآن کریم دے اندر علماء نے فرمایا کہ اعتبار عموم الفاظ دا ہے، یعنی ادھے چ حکم عام ہوندا ہے۔ قیامت تک بھی جڑا شخص اپنے کول فعل نال کسے بھی مسلمان مرد یا مسلمان عورت نو ناحق ستائے، وہ بندہ سخت گناہگار ہے، مجرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی لعنت اور سزا دا حقدار ہے۔ میرے اور تواڈے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان حضرت سیدنا امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المعجم الاوسط دے اندر نقل فرمایا ہے کہ جس بندے نے بھی کسی مسلمان نو اذیت دیتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گویا کہ اس نے مینوں اذیت دیتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ معاملہ اتنا سخت ہے، مسلمان نو اذیت جڑا بندہ نہیں دیندا، اذیت تو محفوظ رکھدا ہے، اس نو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے فرمانے علی شان وچ کامل مسلمان کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان او وے جدے ہاتھ اور زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ رہنا۔ محدثین فرماندے نبی کریم علیہ السلام دا اے فرمانے علی شان جوامع الکلم وچوں ہے، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے ملکہ عطا فرمایا ہے کہ آپ مختصر کلام فرماندے سی، لیکن اس دے اندر معانی، مفاہیم، مطالب اس دا ایک سمندر پوشیدہ ہوندا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بس اتنا فرمایا کہ کامل مسلمان ہوئے جدے ہاتھ اور زبان تو دوسرے مسلمان محفوظ رہن، کیونکہ کوئی بھی انسان ہے وہ اگر کسی نو تکلیف دیندا ہے تو دو ذریعے ہی دیندا ہے۔ اگر کسی نو تکلیف انہیں دینی ہے تو یا زبان دے ذریعے دے گا، مثلاً انہوں گالی نکال دے گا، یا اس دی غیبت کر دے گا، کوئی اس طرح دا جرم کر دے گا جہدے نال اگلے مسلمان نو تکلیف ہے تو اس زبان دے ذریعے ہوگی، یا اس نو ہاتھ دے نال دے گا، مثلاً اگر وہ دے نال ظلم کرنا سو، لڑائی جھگڑا کرنا سو تو ہاتھ دا استعمال کرنا سو، یا نعوذ باللہ ڈاکہ مارنا سو، یا کوئی بھی اس طرح دا چوری والا کام کرنا تو وہ ہاتھ دے ذریعے کرنا سو۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کامل مسلمان ہوئے جدے ہاتھ اور زبان دوہاں تو مسلمان محفوظ رہنا۔ اس واسطے محدثین فرماندے نے کہ بندہ اگر غور و فکر کرے
ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਵੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ سوال کیتا۔ آپ فرماندے نے کہ ایک شخص نے آ کے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجاتو، چھٹکارا کس چیز ہے، نجات کس چیز ہے؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترے کم کرنے نے۔ پہلا کم امسک علیک لسانک، اپنی زبان اپنے قابو رکھی۔ دوسرا کم ولیسعک بیتک، تیرا گھر تیرے واسطے برائی تو بچن دا ذریعہ بن جائے، مطلب تو تنہائی وچ رہ۔ تیسرا وب کے علی خطیئتی کا، تیرے کو اگر کوئی بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے تو فوراً شرمندگی دے آنسو بہا کے خوف خدا لیا کے تے تو اپنے انہاں گناہاں نو مٹا دے، یعنی وہ جڑے اپنے گناہ نہیں انہاں نو یاد کر کے شرمندہ ہو کے توبہ کر کے آنسو بہا تے تیرے او گناہ دھل جان گے۔ یہ تین چیزاں تنوں نجات اور چھٹکارا دے دین گیاں۔ اور جڑا بندہ تکلیف تو کسے نو محفوظ رکھدا ہے، اس حوالے نال حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ او اللہ دے ولی ہوئے نے، بہت بڑے محدث ہوئے نے، جنہاں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا 75 مرتبہ اور بعض نے فرمایا کہ 78 مرتبہ دیدار کروایا سی۔ اور انہاں نو اتنا شرف حاصل سی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا کسے بھی فرمانے والی شان نو اگر انہاں جانچنا پرکھنا ہوندا سی تے انہاں نو اپنے علم دے مطابق نہیں پتہ چلدا سی کہ اے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا واقعی فرمانے والی شان ہے یا کسی نے آپ وال غلط منسوب کیتا ہے۔ تے اے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی بارگاہ وچ سوال کردے سی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے واقعی تہاڈا فرمانے والی شان ہے یا لوکاں تہاڈے وال منسوب کیتا ہے؟ یعنی او دی تصحیح خود رسول اللہ دی بارگاہ وچ کروا لیندے سی۔ تے حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب شرح الصدور دے اندر ہے حضرت سیدنا ابو کاہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو روایت کیتا، وہ فرماندے نے مینوں پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلمن یا ابا کاہل، اے میرے صحابی ابو کاہل گل بڑی دھیان نال غور نال یاد کر لے، او دا علم حاصل کر لے۔ کیڑی گل؟ انہ من کفا اذاہ عن الناس، او بندہ جنہیں لوکاں نو اپنے آپ نو تکلیف دینے تو روک کے رکھیا، انہیں لوکاں نو تکلیف نہ دتی۔ کان حقا علی اللہ ان یکف عنہ اذی القبر، اللہ تبارک و تعالیٰ دے ذمہ کرم وچ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص تو قبر دی تکلیف نو دور کر دے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روایت کیتا ہے کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، مر رجل بغصن شجرۃ علی ظہر طریق، ایک بندہ رستے دے کولوں گزر رہا سی تے ایک درخت دی ٹہنی پئی سی جس نے لوکاں نو تکلیف دینی سی۔ فقال، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس بندے نے کی کیا، واللہ لأنحین ھذا عن المسلمین لا یؤذیہم فادخل الجنہ، کہ اللہ دی قسم میں مسلماناں تو اس ٹہنی نو دور کراں گا تاکہ کسی مسلمان نو تکلیف نہ دے۔ انہیں صرف اس نیت ہے کہ کسی مسلمان نو اس ٹہنی دی وجہ تی تکلیف نہ ہوئے اور رستے تو ہٹا دیتی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہوں جنت وچ داخل کر دیتا گیا۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے، قلت تو یا رسول اللہ، میں عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیت ان ضعفت عن بعض العمل، کہ
ਮੈਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਫਲੀ ਅਮਲ ਥੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਰਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਨੇ, ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਨਫਲੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਾਂ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਨਬੀ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تکف شرک عن الناس، تو اپنے آپ نو لوکاں نو تکلیف دینے تو دور رکھ، فإنہا صدقۃ منک علی نفسک، اے تیرا عمل تیرے ذات واسطے صدقہ بن جائے گا۔ یعنی کسی نو تکلیف نہ دینا یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ تے اج اسی کی ہے معاشرے دیکھ لو کہ یا زبان نال کسی نو تکلیف دینے ہاں تے یا ہاتھ نال کسی نو تکلیف دینے ہاں، لیکن دینوں اسی بھی نہیں رہندے، اسی سمجھنا کہ اسی بڑی بہادری کیتی ہے، جب کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی رضویہ شریف وچ 47 باطنی بیماریاں گنائیاں نے، اور 47 باطنی بیماریاں دے بارے آپ نے اتھوں تک فرمایا کہ جس طرح دیگر فرائض عبادتاں واسطے پاکی پلیدی دے مسائل یہ بندے واسطے سیکھنے فرض عین نے، ہر بندے واسطے پاکی پلیتی دی ہر بندے نو پہچان ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ حضرت فرماندے نے انہاں باطنی بیماریاں دا علم وہ اگر بندے دے وچ آ جان تو انہاں دا علاج دا طریقہ کار یہ ہر بندہ مسلمان نو سیکھنا فرض ہے۔ مثلاً تکبر دے بارے، ریاکاری، نخوت، بغض، کینہ، حسد، بخل، یہ جڑیاں باطنی بیماریاں نے انہاں دے بارے علم سیکھنا بندے واسطے فرض ہے۔ تے ساڈے اندر یہ ساریاں کٹ کٹ کے پریتیاں نے جی وجہ تی نہ عبادت دی لذت محسوس ہوندی ہے تے نہ ہی بندے نو جڑا کہ ایک دین اسلام تے چلن دا شوق پیدا ہوندا ہے، نہ ہی قرآن دے احکامات نو سن کے تے ایک بندے دے اندر عمل دا جذبہ پیدا ہوندا ہے۔ یہ ساریاں چیزاں اس واسطے کہ ساڈے اندروں وہ باطنی بیماریاں ہی نہیں نکل رہیاں۔ اسی کینہ، بغض، نفرت دل وچ پکا رکھنے ہاں دنیا داری واسطے، کسی دے منہ دے ہس لیا، کسی نہ خوشی نہ بظاہراً گل کر لی تے اگلے نو محسوس یہ ہویا کہ اساں بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، یا جڑا اور بندہ کہے گا کہ یہ تو بندہ بڑا چنگا ہر بندے نال ملدا ہے، لیکن اندروں جڑا کہ طمع، ہرس، لالچ، بغض، حسد، کینہ جتنیاں بیماریاں نے یہ اساں اندروں نہیں کڈ دے، جدن تک نہیں کڈاں گے ادن تک ساڈا عمل منافقانہ عمل ہے، ایک اسلام دا دسیا ہویا طریقہ اور مسلمان دا عمل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سانو آسانیاں پیدا کرنے والا بنائے اور آسانیاں ساڈے واسطے بھی اللہ تبارک و تعالی پیدا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔